اے دکھ کے مارو، اے مصیبت سے پریشان ہو کر در بدر پھرنے والوں، اللہ کے کہنے پر میں کہتا ہوں لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جاؤ۔ اے رب کے حبیب، تیری زبان پہ یقین کامل ہو گیا، ہم دکھ کے مارے معصیت کے سمندر میں فنا ہونے کے بعد جب یہ سوچ لیں کہ ہمارا کسی جگہ پہ گزارا نہیں، ہماری بخشت کا کوئی ذریعہ اور وسیلہ نہیں، اللہ کا حبیب فرماتے ہیں نہیں، میں نے اعلان کیا ہے، آگے چل کے تمہیں بتا دیتا ہوں، اللہ کی رحمت یوں دستگیری کرتی ہے الا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئات حسنات۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں ہر طرف سے منہ موڑ کر محمد کے قدموں میں آنا تمہارا کام ہے، تمہاری زندگی کی ساری برائیوں کو نیکیوں میں بدلنا میرے رب کا کام ہے۔ یارو بات مجھے کہنے دو جس نے نزول قرآن کے حوالے سے، یہ اسی فیضان کی امین ہے حضرت خواجہ خواجہ۔ تم میں بہت سے لوگوں نے بہت در دیکھے، بہت سے دروازے دیکھے، بہت سے دروازوں پہ دستک دی، بہت سے دروازوں کو کھٹکھٹایا، بہت سے دروازوں سے اپنی جھولیوں کی مرادیں بھرنے کی کوشش کی، نہ مل سکی۔ الا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئات حسنات۔ اور جس نے نزول قرآن ہر کوئی نہیں کرتا، وہی کرتا ہے جس کا تعلق قرآن کہتا ہے۔ قرآن کے حوالے سے قرآن نے بتایا میں شفا ہوں، میرا حبیب رحمت ہے۔ قرآن نے بتایا میں محبوب کی زبان سے نکلا ہوا پہلے زمان ہوں۔ قرآن نے بتایا محبوب کا اٹھنا قرآن ہے، بیٹھنا قرآن ہے، سونا قرآن ہے، جاگنا قرآن ہے۔ لیکن یارو یہی قرآن کہتا ہے جن کا تعلق صاحب قرآن سے ہو جائے تو زمانے پہ حالات ان کے ظاہر ہو یا نہ ہو، وہ جاگتی ہو تو قرآن ان کا جاگنا بیان کرتا ہے، وہ سوتے ہو تو قرآن ان کا سونا بیان کرتا ہے، وہ قیام میں ہو تو قرآن ان کا قیام بیان کرتا ہے، وہ رکوع میں ہو تو قرآن ان کا رکوع بیان کرتا ہے۔ اور ہوتا کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ اللہ فرماتا ہے تم سمجھتی ہو یہ ہم میں سے اٹھے اور جا کر اپنے حجرے میں سو گئے، تم سو گئے اور میں نے اپنے کیمرے کا سوئچ آن کر دیا۔ یہ کروٹیں بدلتے ہیں، میرا قرآن بنتا ہے۔ یدعون ربهم، یہ مجھے پکارتے ہیں، میرا قرآن بنتا ہے۔ اور ان کی دل کی کیفیت یدعون ربهم خوفا وطمعا، یہ خوف بھی رکھتے ہیں، رجا بھی رکھتے ہیں، امید بھی رکھتے ہیں، ڈر بھی رکھتے ہیں۔ اور جب ان کی ساری رات یوں گزر جاتی ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، پھر ہوتا یہ ہے ساری رات جو کچھ رب سے لیتے ہیں صبح تمہارے اندر تقسیم کر دیتی ہے۔ اے حضرت خواجہ خواجان کے در سے اپنی نسبت و تعلق کو قائم رکھنے والوں، مشاہدہ کرو اپنی اپنی زندگی کا۔ ہاتھ میں ہاتھ دینے سے قبل، ہاتھ میں ہاتھ دینے کے بعد جس کا دن بدل گیا، جس کی رات بدل گئی، جس کی سوچ بدل گئی، جس کی فکر بدل گئی، جس کا انداز بدل گیا، جس کے افکار بدل گئے، جس کا بیٹھنا بدل گیا، جس کا اٹھنا بدل گیا، جس کا سونا بدل گیا، جس کا جاگنا بدل گیا، یارو مجھے کہنے دو جن کی صورت بدل گئی، جن کی سیرت بدل گئی، ذرا قرآن جواب دے دو۔
بنانے جاتے ہو یارو، وہ ضروری کیا ہوا جو الفاظ میں بیان ہو جائے؟ وہ نعمت ہی کون سی ہوئی جس کا الفاظ احاطہ کر لیں؟ اس برکت کی حقیقت کیا ہوئی جسے کرم اپنے ہاتھوں تحریر میں لے آئے؟ ہم سے پوچھنے والوں کیا ملتا ہے؟ ہمیں کچھ ملا ہے، ہمیں کچھ ملتا ہے تو آپ دیں۔ بولو جنہیں ملا ہے وہ بولیں، ملا ہے یا نہیں؟ اپنے ایمان کو حاضر ناظر کر کے کہو ملا ہے یا نہیں؟ جن کو ملا ہے وہ بولو، اور جن کو ابھی نہیں ملا وہ اپنی جھولیوں کو پھیلا کر بیٹھ جائیں۔ آج قرآن اور صاحب قرآن کا فیضان ضرور مدد کرے گا۔ ذکر کیجیے بلند آمین آمین۔ جی دوستوں صفا اسی طریقے سے راستہ کر کے بیٹھ جاؤ۔ اذان ہو رہی ہے، پہلے جماعت ہوے گی، دوستوں صفا راستہ کرو۔ اس نشست کی افتتاح کے لیے ملک پاکستان ہی کے نہیں بلکہ عالم اسلام کے مایہ ناز قاری فخر اللہ استاذ المجبدین حضرت الحاج قاری خوشی محمد صاحب الازہری خطیب ایوان صدر اسلام آباد، آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ تلاوت قرآن کریم فرقان حمید ٹھیک ہے برہان رشید سے آغاز فرمائیں گے۔ اس وقت اس وقت شیخ التفسیر والحدیث استاد العلماء والفضلاء حضرت علامہ مفتی محمد حسین صاحب نعیمی مدد اللہ العالی، محتمم و بانی دارالعلوم جامعہ نعیمیہ گڑی شاہ لاہور، چیئرمین رویت حلال کمیٹی پاکستان، خصوصی طور پر جلوہ افروز ہو چکے ہیں، اور انشاءاللہ آپ کا خطاب اپنی مثال آپ ہوگا۔ حضرت صاحب سامنے جلوہ افروز ہے، عاشقان مصطفیٰ کے محبان اولیاء کے قافلے پہنچ چکے ہیں۔ حضرت صاحب کے چہرے کی زیارت بھی کرو اور پوری کارروائی کو سماعت بھی کرو۔ میں حضرت قاری خوشی محمد صاحب الازہری سے گزارش کروں گا کہ وہ تلاوت قرآن کریم کو شروع فرمائیں۔ سب دیکھ لیں گے نا آپ، سب دیکھیں گے۔
کی تو دیکھتے ہیں ہم کی دیکھتے ہیں بیٹھ کے ذرا مزہ ہو رہا ہے قرآن شریف درود شریف پڑھی حضرت جناب آغا سید ظفر علی شاہ صاحب صدر ادارہ تبلیغ الاسلام پشاور سابق وزیر حکومت سرحد خصوصی طور پر وہ بھی تشریف لا چکے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة سبحان أصحاب الجنة هم الفائزون أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله هو الله هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله هو الله الذي لا إله إلا هو الملك سبحان الله سبحان الله القدوس
الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض هو الله هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم آمنت بالله وصدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم حضرت علامہ سید محمود احمد صاحب رضوی شارع بخاری اس وقت خصوصی طور پر جشن نزول قرآن پاک و جشن میلاد مصطفیٰ کی تقریبات سعید میں شمولیت کے لیے تشریف لا رہے ہیں. ماشاءاللہ حضرات مشائخ اعظام علماء کرام کا جمع غفیر ہے. پیر طریقت رہبر شریعت حضرت پیر سید نقیب اللہ شاہ صاحب سجادہ نشین آستانہ عالیہ نقیب آباد شریف ضلع قصور خصوصی طور پر اس روحانی ایمان افروز تقریب سعید میں تشریف فرما ہے. حالانکہ آپ معذور ہے، سفر کے لائق نہیں ہے، لیکن آپ خصوصی طور پر نقیب آباد سے تشریف لا کر اس وقت آپ حضرات کو اپنی زیارت سے مشرف فرما رہے ہیں. آپ کے ساتھ پیر طریقت حضرت پیر سید اختر حسین شاہ صاحب مدد اللہ العالی سجادہ نشین درباہ مقصہ حضرت امام ربانی سرکار مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ سرہند شریف ضلع پٹیالہ پنجاب ہندوستان خصوصی طور پر تشریف فرما ہے. جناب پیر طریقت راجہ محمد اکرم صاحب بری امام اسلام آباد وہ بھی خصوصی طور پر تشریف فرما ہے. حضرت پیر طریقت جناب پیر محمود صاحب جو کہ سلسلہ نقشبندیہ محمودیہ کے امیر اور ہدایت المحمودیہ کے امیر اور سجادہ نشین ہیں، آپ کراچی سے خصوصی طور پر اس محفل مبارکہ میں تشریف لائے ہیں. ادارہ تبلیغ الاسلام پشاور سے جناب آغا سید ظفر علی شاہ صاحب جو کہ سابق وزیر حکومت سندھ خصوصی طور پر وہ بھی اس محفل مبارکہ میں تشریف فرما ہے. حضرت جناب پیر سید آغا محمد امیر شاہ صاحب سجادہ نشین یکاتوت پشاور آپ بھی خصوصی طور پر تشریف لا چکے ہیں.
استاذ العلماء والفضلاء، شیخ الحدیث و تفسیر، ترجمان ملک ملت حضرت علامہ مفتی محمد حسین صاحب نعیمی مدد اللہ العالی بھی تشریف فرما ہے۔ حضرت شارح بخاری ابن امام المحدثین حضرت سید محمود احمد صاحب رضوی امیر انجمن حزب الاحناف لاہور، آپ بھی خصوصی طور پر تشریف فرما ہیں۔ اسی طریقہ سے ملک پاکستان کے کراچی سے لے کر خیبر تک حضرات علماء کرام کا ایک عظیم ٹھاٹھے مارتا ہوا جمع غفیر ہے، جن حضرات کے اسماء گرامی کا شرف پہلے میں حاصل کر چکا ہوں، ان کا نام پکار چکا ہوں، اور ان کے خطابات کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ اور اسی طریقہ سے حضرات علماء کرام مزید تشریف لا رہے ہیں۔ ہمارے سرکاری مہمان کافی تشریف فرما ہیں، جن کے اسماء گرامی پہلے عرض کر چکا ہوں، وہ بھی اس بابرکت محفل مبارکہ میں تشریف فرما ہے۔ ٹھیک ہے، ہدیہ نعت رسول مقبول علی التحیۃ و تسلیم کے لیے صوفی ظفر علی صاحب ظفر فیصل آبادی تشریف لا کر مختصر اپنی حاضری پیش کرتے ہیں، مختصر نعت رسول پیش کرتے ہیں۔ دروشی باوت میں سب دوشی
کرام دا جمع غفیر ہے ماشاءاللہ کراچی تو لے کے سرحد تک ملک بھر دے جید علماء کرام تشریف فرما ہے مشایخ عظام تشریف فرما ہے میں صرف اس واسطے کھڑا ہویا خیال یہ ہے کہ نماز عصر 5 بجے ادا کر لیتی جاوے تاکہ نماز عصر تو بعد بسلسلہ جشن نزول قرآن پاک و جشن میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عظیم الشان جلوس اپنی شان و شوکت نال اس کشمیر پینٹ تو روانہ ہوئے جی پی او چوک جائے اور بڑی کلب پہنچ جائے علماء کرام دا جمع غفیر ہے میں صرف اس واسطے کہوں گا کہ چیدہ چیدہ حضرات کا خطاب ہو جائے باقی حضرات رو رات رو وقت دیتا جائے تاکہ سب کی حاضری بھی ہو جائے اور وقت رو بھی دیکھا جائے صرف میں حضرات علماء کرام عرض کروں گا میں تشریف لیاؤ مختصر خطبہ پڑھو زائرین نو اپنے چہرے کی زیارت کرواؤ اور فوری طور سے بیٹھ جاؤ تاکہ وقت سب حضرات کو مل جائے اس واسطے دوستو ان خطابات کا سلسلہ شروع ہونے لگا ہے بڑے سکون دے نال دوست اگے پیچھو آ رہے ہیں کچھ دوست اگے انتظار کر رہے ہیں اور میں حضرات علماء کرام کو کہوں گا کہ باری باری جیسا نام پکاریا جائے اپنے اپنے خطابات کو شروع کر دیں اس وقت تشریف لا رہے ہیں کراچی سے تشریف لائے ہوئے حضرت علامہ سید حمزہ علی صاحب قادری تشریف لا کر اپنے مختصر خطاب سے ہمارے قلوب کو منور فرماتے ہیں اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ هو اللہ الذی لا الہ الا هو اللہ اللہ جو سب سے قریب ہے اس کے لیے ہو کہو ارے وہ سب سے قریب ہے لیکن ہو کا اشارہ اس لیے کہ ہم اسے نہیں پا سکتے وہ ہمیں پاتا ہے ارے کن تو کنزن مخفین حضور کو نور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تجلی کا اظہار ہوا ارے جشن نزول قرآن منانے والوں اللہ کی جس صفت کا سب سے پہلے اظہار ہوا وہ اللہ کا کلام ہے اس نے کن کہا سب کچھ ہو گیا جیسا متکلم ہوتا ہے ویسا کلام ہوتا ہے کہ اللہ کی قدرت ہے کہ کن کہے تو سب ہو جائے اور میلاد مصطفیٰ 12 ربیع الاول اپنی جگہ لیکن اللہ جانے کہ نور مصطفیٰ کو اس نے کب ظاہر کیا کب احمد کہا کب محمد کہا کب حبیب کہا ہم خواجہ صاحب کے مشکور ہیں کہ جشن نزول قرآن کے ساتھ میلاد مصطفیٰ کا جشن مناتے ہوئے ایمان کا اظہار ہے ہم سب کو مستعد کرنا ہے یہ آیت پڑھ کر اجازت چاہتا ہوں کہ آؤ خدا سے پوچھے ایک جگہ اللہ نے خود فرمایا نزول قرآن بھی فرمایا حضور کا بھی ذکر فرمایا اور تمہیں بھی ایک نصیحت فرمائی فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا اللہ نے اپنے خاص بندے پر قرآن اس لیے نازل کیا کہ وہ تمام عالمین کے لیے نذیر ہو جائے انہی کی پیروی کرتے ہوئے اتنے علماء اس علم و فضل کے ساتھ اس صحت کے ساتھ امید ہے کہ حضور کی محبت کے چراغ بھی روشن کریں گے تشریف لا رہے ہیں حضرت مولانا تاج الملوک صاحب خطیب اعظم کھیوڑا جو کہ حضرت مولانا تاج رسول صاحب کے بھائی ہیں اور حضرت خطیب پاکستان مولانا محمد ابو بکر صاحب کے امے محترم ہیں چچے محترم ہیں تشریف لا رہے ہیں حضرت تاج الملوک صاحب نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تنزیل من رب العالمین حضور آئے تو چمکی فکر انسانی کی تنویریں حضور آئے تو ٹوٹی جبرو حضور آئے تو چمکی فکر انسانی کی تنویریں اور حضور آئے
تو ٹوٹی جبر و محکومی کی زنجیریں اور جنے ذہنوں سے زنگ اترا، بجھے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا، تمدن آیا، تہذیب آئی، امن آیا، قرار آیا، حضور آئے تو عالم پر بہار آئی، نکھار آیا۔ کلام مقدس کا ترجمہ یہ اس ذات کبریا سے نازل ہوا جس کی عظمت و جلالت یہ ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب پاک کو دنیا میں مبعوث فرما کر یہ ثابت کر دیا کہ میری رحمت کو دیکھنا ہے تو جمال مصطفیٰ کو دیکھو، میری قدرت کو دیکھنا ہے تو اتوار مصطفیٰ کو دیکھو، میری حکمت دیکھنا ہے تو رحمت مصطفیٰ کو دیکھو، اگر میرا دیدار کرنا ہے تو دیدار مصطفیٰ اور رخ زیبائے منور مصطفیٰ کو دیکھو، تمہیں جلوہ حبیب سے جلوہ خدا نظر آئے گا، اس لیے کہ اللہ کریم نے اپنے محبوب پاک پر یہ رحمت و برکت کی کتاب نازل فرما کر یہ بتا دیا کہ مصطفیٰ اس قابل ہے کہ جن پہ میرا کلام اترے اور وہ اس کلام کو دنیا میں پھیلا سکے۔ اللہ رب العزت اس مرد کلندر کی، اس مرد حق آگاہ کی عمر کو دراز کرے کہ جنہوں نے ہمیں بلا کر، خواجہ غریب نواز نے ہمیں بلا کر رحمت رسول اور نزول قرآن کی برکتوں سے نوازا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اب تشریف لا رہے ہیں خطیب اہل سنت مولانا راشد محمود صاحب خطیب اعظم گجرانوالہ، تشریف لا کر مختصر اپنی حاضری پیش کرتے ہیں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، ما بعد، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، إن الله وملائكته يصلون على النبي، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمامی حضرات مل کے بآواز بلند روشی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ حضور سرتاج المشائخ، شیخ المشائخ، مبلغ عالم اسلام حضور خواجہ محمد معصوم صاحب، زیب سجادہ آستانہ عالیہ، دربار عالیہ، نوابیہ، مجددیہ، مہری شریف، جلیل القدر علماء کرام، چونکہ ٹائم وقت تقریر دا نہیں، صرف حاضری دے حضور خواجہ قبلہ دے حکم اور فرمان دے مطابق، تو اپنی بات نو صرف امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دے اس کلام تے میں اختتام کراں گا کہ ہے کلام الہی میں شمس توہا، ہے کلام الہی میں شمس توہا، ہے کلام الہی میں شمس توہا، تیرے چہرہ نور و فضا کی قسم، اور تیرے چہرہ نور و فضا کی قسم، قسم شب تاری میرا ہے کلام الہی میں شمس توہا، ہے کلام الہی میں شمس توہا، ہے کلام الہی میں شمس توہا، ہے کلام
شمس الضحیٰ ہے کلام الہی میں شمس الضحیٰ تیرے چہرائے نور و فضا کی قسم تیرے چہرائے نور و فضا کی قسم تیرے چہرائے نور فضا کی قسم ایک قسم شب تاری میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلف دوتا کی قسم ایک قسم شب تاری میں راز یہ تھا قسم شب تیرا مسند ناز شبری اور تیرا محرم راز ہے روح الامین تیرا مسند ناز ہے عرش بری تیرا محرم راز ہے روح الامین اللہ تعالیٰ میری حاضری قبول فرمائے وآخر دعوانا الحمد اللہ اکبر ایک مرتبہ بآواز بلند روش پڑھو الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ حضور قبلہ عالم دے حکم دے مطابق حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ جس وقت رستہ بھول گئے تے اگو شیر نال ملاقات ہوئی آپ فرماندے نے یا ابا الحارث ہاں جسے چاہا در پہ بلا لیا جسے چاہا اپنا بنا لیا جسے چاہا در پہ بلا لیا جسے چاہا در پہ بلا لیا جسے چاہا اپنا بنا لیا یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے یہ بڑے کرم اب تشریف لا رہے ہیں خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا سید فدا حسین شاہ صاحب حافظ آبادی تشریف لا کر اپنے خیالات کا اظہار فرماتے ہیں سید فدا حسین شاہ صاحب حافظ آبادی نعرہ تکبیر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم صدق اللہ مولانا العظیم سبحان اللہ مشایخ اعظام علماء کرام حضور قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت قبلہ خواجہ خواجگان سجادہ نشین آستانہ عالیہ موری شریف حضرات آج کا پاکیزہ پروگرام جشن قرآن پاک اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد پاک ہے ایک بات عرض کر کے ختم کرنا چاہنا الف لام میم مفسرین فرماندے نے اے حروف مقطعات میں قرآن کریم دا ہر مکتب فکر نے ترجمہ کیتا اشارہ کراں گا تفصیل دا وقت نہیں بلکہ کئیاں زباناں جدا ترجمہ ہو چکے ہیں جتھے بھی اے الفاظ نے او دا ترجمہ کسے نے کیتا کسے مفسر کسے مفتی کسے ملا کسے دنیا دار حالانکہ یہ نہیں کہ دا ترجمہ کوئی نہیں ایک عام مصنف کتاب لکھتا ہے ایسا جملہ ایسا پیرا ایسا لفظ نہیں وچ لیاندا جدا مطلب مفہوم معنی کوئی نہ ہوئے تے اے کتاب فاتو بسورۃ من مثلہ جدا رب چیلنج کردا ہے اور سوال پیدا ہوندا ہے اے دے معنی کی نے ایک اشارہ کراں گا ایک ہے بشریت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ہے نورانیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
ایک ہے حقیقت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک ہے بشریت مصطفیٰ نبی، ایک ہے نورانیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نبی، ایک ہے حقیقت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نبی۔ الف لام میم حدیث پاک عرض کرنا چاہنا، جبریل امین حاضر نے، سیاستہ دی حدیث ہے، جبریل امین آ کے عرض کرتے نے اے وہ تو ہاتھے چہرے والیا آمیم دیا کنڈلا والیا یاسین دیا سیرے والیا، اے سونے اللہ فرماندہ پیا الف جواب آیا میں سمجھنا پیا، پھر فرمایا عرض کرتے نے پہ سونے رب فرماندہ پیا لام جواب آیا میں سمجھنا پیا، پھر عرض کرتا سونے اللہ تعالیٰ صاحب فرماندے نے پہ دیا گلا جان راز دیا گلا نے یا خدا جاندا مصطفیٰ جاندا جو میں رب کرنا چاہنا، توجہ فرمائیو جو میرا استدلال ہے، توجہ حدیث سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفیقہ حیات سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ شاکرہ صدیق باپ دی صدیقہ بیٹی کو پوچھیا رضی اللہ تعالی عنہا اما جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا خلق کی ہے، فرمایا پورا قرآن میرے نبی دا خلق ہے۔ مسلمانوں پورا قرآن معلوم ہویا میری سرکار دی ایک صفت دا نام قرآن ہے، توجہ فرمائیو بڑی مہربانی، میری سرکار دی ایک صفت دا نام قرآن ہے، تے پورا قرآن بڑی مہربانی پورا قرآن تے کدھر رہ گیا اور تو تے میرے نبی دی صفت الفیوں نہیں جانتا ذات مصطفیٰ تے بحث کرنا کی لگتا ہے جی ایک صفت تیری سمجھ اندر نہیں آ سکتی۔ یہ ٹائم تو آئی کی گل کر کے شعر پڑھنا توجہ فرماؤ، یہ دلیل حقیقت قرض کر چاہنا قرآن کریم چاہتا ہے حامی ترجمہ نہیں کیتا، اس گل تے اتفاق ہے کہ حامیم یاسین سرکار دے صفاتی نانے سجنا جدی ایک صفت تیری سمجھ اندر نہیں آ سکتی وہ دی ذات نو تو کیویں سمجھ سکتا، یہ دی ذات تے بحث نہ کر، دل وچ عشق مصطفیٰ دی شمع روشن کر، غلامی مصطفیٰ دا پٹا گل چ پا تے مدینے شریف نہ نسبت قائم کر، غوث کتب ابدال تمام دا میں غلام ہاں مگر ایک مدینے دا تاجدار دی شان ہے۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ جیڑا تیری تکلیف گوارا ہی نہیں کرتا اس محبوب نہ نسبت جوڑ، وہ تعلق پیدا کر، وہ رابطہ پیدا کر، وہ لنک پیدا کر، تے جو تیری نسبت ہو گئی تیرا رابطہ ہو گیا تیرا لنک ہو گیا، خدا دی قسم پاویں قطب جنوبی چوے قطب شمالی چوے مشرق دیا بلندیاں چوے مغرب دیا بلندیاں چوے یاد مریچ کرے گا میرا سونا مدینے شریف سونا دا ہوئے گا۔ تو موضوع بڑا لمبا ہے، اتنے میں ایک کوئی عرض کر کے ختم کرنا کہ مسلمانہ رحمت میرے حضور دی واجاں پئی مار دی، ذرا توجہ کریو مل کے میرے نال پڑھیو باز ختم، رحمت میرے حضور دی واجاں پئی مار دی، ذرا مل کے پالو رحمت میرے حضور دی واجاں پئی مار دی، رحمت میرے حضور دی واجاں پئی مار دی، ایک کری گونجنا پڑھ دو تو بات ختم ہو گئی ہے، رحمت میرے حضور دی واجاں رحمت
سرکار کا ذکر عبادت ہے نا، مل کے کرو. رحمت میرے حضور دی واجہ پئی واجہ پئی مار دی، رحمت میرے حضور دی رحمت میرے حضور دی واجہ پئی مار دی. مل کے کہلا رحمت میرے حضور دی. مل کے چوم کے پڑھو رحمت میرے حضور دی واجہ. ویسا پڑھو رحمت میرے حضور دی واجہ واجہ پئی مار دی، رحمت میرے حضور دی واجہ رحمت میرے حضور دی واجہ پئی مار دی. آجا گناہ گارا تینوں بچا لواں، آجا گناہ گارا تینوں آجا آجا آجا. آپ تشریف لا رہے ہیں خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد افضل ریاض صاحب خطیب اعظم لالا موسیٰ تشریف لا کر اپنے خیالات کا اظہار فرماتے ہیں مختصر وقت میں. دوستو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نحمده ونصلي على رسوله الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك الكتاب لا ريب فيه صدق اللہ العظیم. صدر محفل صدر ذی وقار آفتاب ولایت مہتاب ہدایت حضور خواجہ خواجگان الحاج خواجہ محمد معصوم صاحب، دیگر مقتدر علماء کرام، مشائخ عظام، سامعین حضرات، السلام علیکم. تقریب دا وقت نہیں، حاضری مقصود ہے. اج دی یہ تقریب شہید جشن نزول قرآن پاک اور عظمت صاحب لولاق دے سلسلے دے اندر انعقاد پذیرے. رات علماء بیان کرتے رہے کہ اے او ملکہ کوہسار مریے جڑا کہ عیاشی تے فحاشی دا اڈا سی، لیکن پتہ ہے چلتا ہے کہ جتھے کسے کامل دا قدم آ جائے تقدیراں بھی بدل جاندیاں نے، تصویراں بھی بدل جاندیاں. اور دیکھو اے اولیاء کرام دا پرانا طریقہ ہے، جتھے آئے اگر کسے
فحشا دے دروازے تو بھی گزر ہو گیا، نظر پے گی تے ولی بنا چھڑیا۔ اسی تے بڑے خوش نصیب ہو اے جشن نزول قرآن پاک اور عظمت دے صاحب لولاک دا پروگرام ہے، اور پھر شیخ دا چہرہ اس انداز دے اندر دیکھ رہے ہو کہ میں ایک شعر تے ختم کرنا ہے کہ رخ محبوبہ خانہ کعبہ اور رخ محبوبہ خانہ کعبہ تے اے میرا چہرے عاشق رہن صدا وچ مستی تے کرن دیدار ودھیرے۔ آپ تشریف لا رہے ہیں مختصر وقت میں افتخار ملت شہنشاہ خطابت حضرت صاحبزادہ افتخار حسن صاحب بخش آبادی اپنے خیالات کا اظہار فرما رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن نزول قرآن پاک۔ ضرور شریف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ حضور خواجہ خواجگان، حضرات محترم، میں ایک ماہ سے اسلام آباد کے ہسپتال وہاں داخل ہوں۔ مولانا صاحبزادہ ابو بکر سلیمان صاحب وہاں تشریف لے گئے۔ میں نے آپ کو بھی اطلاع دی کہ اگرچہ میں داخل ہوں ہسپتال میں، لیکن آؤں گا ضرور، اس لیے کہ آنا بھی ضرور اس لیے ہوتا ہے کہ جب جہاں آؤ تو کوہ مری کے علاوہ کوہ فاران بھی یاد آ جاتا ہے، کیونکہ کوہ فاران سے نبوت کا اعلان ہوا اور غار ایران سے قرآن نازل ہوا۔ سبحان اللہ۔ شاہ صاحب فرما رہے تھے رحمت حضور کی باجا پہ مار دی، تو وہ لفظ جو خداوند تعالیٰ نے اپنی ربوبیت کے لیے استعمال کیا، وہی لفظ محبوب کی رحمت کے لیے رب العالمین ما ارسلناک الا، وہ لفظ جو خداوند تعالیٰ نے اپنی ربوبیت کے لیے استعمال کیا، وہی لفظ اپنے محبوب کی رحمت کے لیے۔ اور عالمین کی حد نہیں، عالمین کی اگر عالمین کی کوئی حد ہوتی تو خدا یہ لفظ اپنے لیے استعمال نہ کرتا۔ اب بتانا یہ ہے محبوب میرے رب ہونے کی کوئی انتہا نہیں ہے، اور تیری رحمت کی کوئی انتہا نہیں ہے، تو مجھے روح الامین کون کہتا؟ تیری رحمت کے صدقے میں روح الامین بنا ہوں۔ تو یہ عالمین کی حد نہیں ہے جب رب نے فرمایا میری ربوبیت کی حد کوئی نہیں اور میرے محبوب کی رحمت کی حد کوئی نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ڈاکٹروں نے پوچھا
جانا ضروری ہے؟ میں نے کہا ہاں کیوں ضروری ہے؟ اس لیے خواجہ صاحب کی دعا ہوگی مجھے شفا ہوگی. تو رب نے فرمایا, مجھے بہت خوشی اس بات کی بھی ہو رہی ہے کہ بڑی مدت کے بعد میرا استاد گھرانہ مجھے نظر آ رہا ہے. تشریف فرما. رب نے فرمایا میری ربوبیت کی حد کوئی نہیں اور میرے محبوب کی رحمت کی حد کوئی نہیں. جس کو سمجھے نہ ملک یہ مولوی سمجھے گا کیا؟ کوئی آمنہ کے لال کی عظمت کی حد کوئی. رب نے فرمایا میری ربوبیت کی حد کوئی نہیں اور میرے محبوب کی رحمت کی حد کوئی نہیں. جس کو سمجھے نہ ملک یہ مولوی سمجھے گا کیا؟ آمنہ کے لال کی عظمت کی حد کوئی نہیں. اس لیے کہ جس کو سمجھے نہ ملک نزل جبریل علی آدم ثلاث مرات. آدم علیہ السلام پر جبریل سے 3 دفعہ آیا. موسیٰ علیہ السلام پر جبریل 150 دفعہ آیا. ابراہیم علیہ السلام پر جبریل صرف 50 دفعہ آیا. عیسیٰ علیہ السلام پر 13 دفعہ آیا. میرے نبی پر جبریل 24,000 باری آیا. کسی پر 2 دفعہ, کسی پر 3 دفعہ, کسی پر 100 دفعہ. میرے محبوب علیہ السلام ہمارے نبی پاک پر جبریل 24,000 باری آیا. تو جس کو سمجھے نہ ملک 24,000 باری دیکھن دے باوجود معراج کی شب جبریل سے کہنے لگے خیر الامم تو نے دیکھے ہیں جہاں بدلاؤ تو کہتے ہیں ہم. عرض کی جبریل نے شاہ مجھے تیری قسم آفاق ہا کر دیدام میرے بزابر دیدام خوبا دیدام لیکن تو چیزیں دیگری. اور جس نے 24,000 باری نبی نے ویکھے ہے وہ آندا تیرے جا کوئی نہیں. اور نبی نے اپنے بنگر دا کہن والیا تو ایک باری بھی نہیں ویکھیا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہہ گئے سبحان اللہ سبحان اللہ. 24,000 باری دیکھا جبریل علیہ السلام نے امام الانبیاء نے 24,000 باری دیکھا. جس جبریل نے 24,000 باری نبی نے دیکھا تو معراج کی شب جبریل سے کہنے لگے خیر الامم تو نے دیکھے ہیں جہاں بتلاؤ تو کیسے ہیں ہم. عرض کی جبریل نے شاہ مجھے تیری قسم آفاق ہو کر دیدام میرے بزابر دیدام بسیار خوبا دیدام لیکن تو چیزیں دیگری. حضور خواجہ قبلہ حضور عالم جس نے 24,000 باری دیکھا وہ آندا سونیا تیرے جا کوئی نہیں. کوئی نبی نو اپنے بنگر دا کہن والا تو ایک باری بھی نہیں دیکھا. وہ جس نے دیکھا وہ تے رب دی نماز بھی چھڑ دیتی.
بڑا زبردست شاہ صاحب جس نے دیکھا بڑا مطالعہ اس سے رب دی نماز بھی چھڑ دیتی تے فرمایا علی منو جگا کے نماز پڑھ لینی تھی جگا کے پڑھتا تے